آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے، یہ تو قرآن مجید میں بیان ہوئی بالکل بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ظہر کا وقت آ گیا جی. تو اب ہمارے اوپر ایک نماز فرض ہے، پھر عصر کا وقت آ گیا تو اب ہمارے اوپر ایک نماز فرض ایک ہے. یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اذان ایک وقت میں ہوا جی کہ اذان دے، لوگوں کو بلانے کے لیے کال کریں، لیکن یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وقت آ جانے کا اذان کے ساتھ کوئی اتنا تعلق نہیں ہے. وقت اگر ہو جاتا ہے، دیکھیں فرض کریں کہ ظہر کا ٹائم 2 بجے ہوتا ہے، تو آیا میں زوال سے اس کو کوارڈینیٹ کر کے نماز پڑھ سکتی ہوں کہ ہمیں اذان کا ہی انتظار کرنا ہے نماز کے لیے؟ دیکھیں اذان تو ہے اجتماعی نماز کا حصہ، صحیح. کہ باجماعت نماز کا چونکہ امت مسلمہ میں اہتمام کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنت جاری اور یہ فرمائی. بھی ریموٹ لوگوں میں جن لوگوں کے پاس گھڑی نہیں ہے یا جن کو کیلنڈر کا نہیں پتا، وہ کال کے اوپر متوجہ ہو جائیں صحیح. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. بالکل لیکن اصل میں تو باجماعت نماز کا حصہ ہے اذان. صحیح. انفرادی زندگی میں آپ کسی صحرا میں ہیں، کسی جنگل میں سفر کر رہے ہیں، آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں مسجد بہت دور ہے، اذان کی آواز نہیں آتی، تو وقت کے شروع ہوتے ہی چاند کو دیکھیں گے یا سورج کو دیکھیں گے، سورج کو دیکھیں گے، وہ وقت کے صحیح. حساب سے آپ پر نماز آتی رہے گی اور آپ کو صحیح. نماز پڑھنی ہے. صحیح. آپ کے دور ہونے سے فرق نہیں پڑتا. صحیح. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نماز کی سگنیفیکنس پر اگر ہم بات کریں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے دین صحیح. میں، تو ہمیں خدا اور بندے کے تعلق سے بات کو شروع کرنا پڑتا ہے. بالکل. کہ اصل میں خدا کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ الہ کا ہے، اور ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہے وہ بندے کا ہے، جیسے ہم کل ذکر کر رہے تھے. جیسے ہم کل بھی بات اس پر کر رہے تھے. صحیح. تو بندگی کا جو سب سے بڑا اظہار ہے وہ عبادت ہے خدا کی، خدا کے حضور میں حاضری، خدا کو یاد کرنا، خدا کے آگے اپنے عاجزی کے اظہار کو سامنے لانا، جس میں رکوع ہے، پھر بادب کھڑا ہونا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے. آپ دیکھیں نا، جب ہم سب سے ایریکٹ پوزیشن میں کھڑے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اور اس کے بعد ہم کس پہ مقام پہ چلے جاتے ہیں؟ بالکل ہی زمین پہ، مطلب ہے جھکنے کی الٹیمیٹ ہمارا سر کو سجدے میں ڈال دینا تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ انسانی فطرت میں اور نفسیات میں یہ چیز رکھی گئی کہ سر کو اونچا رکھتا ہے، اور اس سے پست پوزیشن میں آپ جا نہیں سکتے. کہ یہ انتہائی پستی کی حالت کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے سجدے کا. تو خدا کی عبادت یا کسی بھی الہ کی عبادت کی جو بھی دنیا میں رسمیں رہی ہیں، ہم مشرکانہ قوموں کو بھی دیکھیں اور مذہبی اقوام کو بھی دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ چند نمایاں چیزیں ہیں. اس میں دعائیں کرنا ہے، اپنے پروردگار کی خوبیوں کو بیان کرنا ہے، اپنے پروردگار کے احسانات کو بیان کرنا ہے، اس کی پاکی بیان کرنا ہے، اس کی بلندی کو بیان کرنا ہے، اور اس کے سامنے اپنی تمناؤں کو رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں عبادت کہلاتی ہیں. اس کی مختلف شکلیں مختلف مذہبوں میں اختیار کی گئی ہیں. پھر کچھ ہم اپنے اعمال سے بھی ظاہر کرتے ہیں، بادب کھڑا ہونا ہے، سر جھکا دینا ہے، اطاعت کا اظہار کرنا ہے. تو نماز نے ان ساری چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے. بالکل. تو گویا، اور پھر اوقات کی آپ نے بات وہاں سے شروع کی، تو اگر ہم نماز کے اوقات کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وہ اوقات مقرر کیے ہیں کہ جو ایک نیچرل لائف میں ہماری روزمرہ کی زندگی کے دور بنتے ہیں. طالب صاحب، مجھے لگتا ہے کہ جس چیز کو آج ہم کیلنڈر یا ٹائم ٹیبل کہتے ہیں نا، اللہ نے شروع میں ہی ہمیں ایک ٹائم ٹیبل دے دیا کہ آنکھ کھلنی ہے تو کیا کرنا ہے، اور آنکھ بند کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اور سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، دن کی جو تقسیم ہے اس میں کہ جو بڑی تبدیلیاں آتی ہیں کہ دن کا ایک بڑا حصہ ختم ہو گیا، اب سورج ڈھلنے کے بعد کا وقت شروع ہو گیا تو اس میں ایک نماز رکھ دی، پھر سورج ڈھلنے سے پہلے ایک نماز رکھ دی، پھر سورج غروب ہونے کے بعد ایک نماز رکھ دی، پھر سونے سے پہلے ایک نماز رکھ دی. تو ہمارے جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے سارے ہی جو دور ہیں یا حصے ہیں دن کے، ہماری سرگرمیاں کی جو تقسیم بنتی ہے نیچرل لائف میں، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ اوقات متعین کیے گئے ہیں کہ ہمارا روزمرہ کی زندگی کا ہر دور خدا کی یاد سے شروع ہو، خدا کے حضور حاضری سے شروع ہو. گویا بندہ اصل میں خدا کی حاضری میں ہے، خدا کے حضور میں کھڑا ہے، وہ وہاں سے نکلتا ہے اور کام پر چلا جاتا ہے، لیکن رہتا حاضری میں ہی ہے، اندر کی حالت حاضری کی حالت ہے، بھلے وہ کچھ بھی کرتا رہے. جی. تو یہ نماز کا جو ہے مقام ہے اور حیثیت ہے کہ خدا کے ساتھ جو ہمارا بندے کا تعلق ہے اس کا الٹیمیٹ اظہار، اور اس کی کئی جہتوں سے جو تعلق ہے خدا کے ساتھ اس کو ظاہر کرنے کا ذریعہ نماز ہے. اسی لیے ہمارے دین میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابہ کے ارشادات میں یہ بات ہمیں ملتی ہے
کہ اگر کسی نے نماز ضائع کر دی تو اس نے پورا دین ضائع کر دیا. یعنی جس کے ہاں نماز نہیں ہے اس کے ہاں پھر گویا دین ہی اس کے ہاں سے غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ان کے ہاں یہ کانسیپٹ تھا نماز کا کہ آپ نے نماز ادا کی اور مصلی لپیٹ دیا تو نماز ختم نہیں ہو گئی. نماز قائم کرنے کا حکم ہے نا. تو پھر ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے. یعنی کہ آپ مصلی لپیٹ کے اپنے وقت کی نماز ادا، وہ رکعتیں ادا کر کے تو آپ نے وہ کام پورا کر دیا، حکم ادا کر دیا، مگر آپ حالت نماز میں رہے. یعنی کہ ظہر پڑھی تو عصر کے انتظار میں رہے. اور جب آپ نماز کے انتظار میں اور اسی موڈ میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے کوئی غلطیوں کا اہتمام کم ہوتا ہے، کسی غلط طرف دھیان جانے کی طرف آپ کا دھیان نہیں جاتا. جیسے کہ نماز ہے کا روایت کے آپ کو روکتی ہے فحاشی سے اور غلط کام کرنے سے. تو روکنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے آپ کا ہاتھ تو نہیں پکڑ لینا نا. بات صرف یہ ہے کہ جب آپ ایک موڈ میں رہتے ہیں، ایک حالت میں رہتے ہیں، تو آپ کا دوسری حالت کی طرف دھیان نہیں جاتا. اور ایک نماز سے آپ جب دوسری نماز میں بیچ میں وقفہ آیا، آپ نے کوئی غلط بات کی ہے، کوئی غلط خیال، تو دوسری نماز پھر آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ اس کو ریوائز کریں اور آپ اپنا تنقیدی جائزہ لے کے اس کو غلطی کو زیادہ شدت کے ساتھ اور جب میرا خیال ہے کہ آپ موڈ میں ہوتی ہیں تو آپ استغفار بھی فوراً کر لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے غلط بات کی ہے. مگر اگر آپ ایک رو میں بہتے چلے جاتے ہیں، نماز سے اگر آپ کی دوری ہوتی جاتی ہے، آپ ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ میں نے جھوٹ بول دیا، میں نے جاتے جاتے کسی کو دھکا دے دیا یا کسی کے لیے غلط بات میرے دماغ میں آ گئی، دھیان بھی نہیں آتا کئی دفعہ. پھر دیکھیے اس میں ایک اور بات بھی ہے. سورہ توبہ میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ اگر یہ کافر جو ہے یہ توبہ کر لیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو پھر ان کی جان بخشی ہوگی، پھر یہ تمہارے بھائیوں کی طرح تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اسلام کی علامت بنا دی ہے اس کو، نماز کو مغفرت کا رستہ بنا دیا اور مسلمان ہونے کی علامت بنا دی ہے کہ کسی شخص کے ہاں اگر نماز نہیں ہے تو گویا اس کے ہاں دین ہی نہیں ہے. جی طالب صاحب، ہماری گفتگو کا سلسلہ ابھی یہاں پہ جاری ہے مگر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.